اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ٹھیک طرح سے ہوں گے؟ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے جیوگرافی بک کی ایک لیسن تھی ایگریکلچر، تو کچھ باتیں ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے ایگریکلچر کے بارے میں، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو فارمنگ ہے، کلٹیویشن ہے، یہ کس طرح کی جاتی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے یہ کلٹیویشن کی جاتی ہے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے ٹائپز آف فارمنگ بھی ڈسکس کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا، اور آج کے اس سیشن میں ہم پھر کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ یہی جو ہمارا پریویس ٹاپک تھا، ٹائپز آف فارمنگ۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے جو سب سے پہلی ٹائپ تھی اس کی پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ، تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سیکھ لی تھیں۔ آج پھر اسی موضوع پہ، اسی ٹاپک پہ ہم کچھ اور باتیں کریں گے۔ آپ نے اپنے دماغ کو بالکل اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ فارمنگ جو ہے کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں جو دوسری ٹائپ ہے اس کی، ٹائپز آف فارمنگ کی، وہ ہے، میں یہاں بورڈ پہ لکھوں گا، وہ ہے کمرشل فارمنگ۔ کمرشل فارمنگ تو نام ہی جان کر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ایسی فارمنگ جس پہ زمینداروں کو پیسہ ملتا ہے۔ ایک فارمنگ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کلٹیویشن کرتے ہیں صرف اپنی فوڈ آئٹمز پورا کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسی سٹیٹیں بھی ہیں، ایک تو وہ اپنی فوڈ آئٹمز زمین سے نکالتے ہیں، گرون اپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشلی بھی ان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ کمرشل فارمنگ جو ہے، ہم دیکھیں گے آج اس کے کون کون سے کریکٹر ہیں، مین کریکٹرز آف کمرشل فارمنگ۔ تو اس کے کون کون سے کریکٹر ہیں؟ تو سب سے پہلا کریکٹر جو ہے وہ ہے ہائر ڈوز آف ماڈرن انپٹس۔ ہائر ڈوز آف ماڈرن انپٹس۔ اگر ہم اس میں ایگزامپل دیں گے تو ایگزامپل ہے، وہ ہے ہائی ییلڈنگ ویرائٹی۔ ہائی ییلڈنگ ویرائٹی، یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم HYV، ہائی ییلڈنگ ویرائٹی سیڈز۔ تو کمرشل فارمنگ کے لیے جو سب سے پہلا کریکٹر ہے کہ ایسے بیج تیار کیے جاتے ہیں جن سے فصل زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کریکٹر ہے، اس میں کیمیکل فرٹیلائزرز، ایسی کھادیں تیار کی جاتی ہیں، ایسی کھادیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے کراپنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسیکٹیسائڈز، کیڑے مار دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ پیسٹیسائڈز۔ تو
کمرشل فارمنگ میں جو سب سے پہلا کریکٹر ہے کہ اس میں ایسے بیج استعمال کیے جاتے ہیں جن میں فصل زیادہ ملتا ہے، اور کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے، انسیکٹیسائڈز اینڈ پیسٹیسائڈز، یہ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہے، کیڑے مار دوائیاں، فنجی جو ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فصل میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن یہ جو کمرشل فارمنگ ہے یہ مختلف ایریاز میں ویری کرتی ہے۔ ایک ایریا میں اس کی حیثیت ایک طرح کی ہوتی ہے تو دوسری ایریا میں اس کی حیثیت دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ مثلا دس ٹائپ ویریز فرام ریجن ٹو ریجن۔ اگر ہم بات کریں گے کمرشل کراپ کی تو کمرشل کراپ میں سب سے پہلے آتا ہے رائس۔ تو یہ جو رائس ہے کمرشل کراپ ہے، تو اگر ہم اس کی بات کریں گے یہ ہریانہ اور پنجاب میں زیادہ اس کی گرون اپ ہوتی ہے۔ ہریانہ، پنجاب، تو یہاں کمرشل کراپنگ ہوتی ہے رائس کی۔ لیکن اگر ہم اڑیسہ کی بات کریں گے تو اڑیسہ میں یہی رائس جو ہے اس کی جو کراپنگ ہوتی ہے وہ کمرشلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں پرمیٹیو سبسسٹنس کراپنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو کمرشل فارمنگ ہے یہ ویریز کرتی ہے ریجن ٹو ریجن۔ ایک علاقے میں، ایک ایریا میں، ایک ریجن میں کمرشلی اس کی گرون اپ ہوتی ہے، تو دوسرے ریجن میں، دوسرے علاقے میں وہ سبسسٹنس کرائٹیریا میں آتا ہے۔ یہ تھا کمرشل کراپنگ۔ آپ لوگ اپنی کاپی پر نوٹ کرتے رہیے کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، تاکہ فیوچر کے لیے آپ کو اس میں ہیلپ ہو جائے گا۔ تو تیسرے نمبر پر جو کراپنگ ہوتی ہے وہ ہے پلانٹیشن۔ پلانٹیشن تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے اس کی۔ پلانٹیشن بھی کمرشل کراپنگ ہے۔ اس میں بھی لوگوں کو پیسہ ملتا ہے۔ تو پلانٹیشن کیا ہے؟ سنگل کراپ از گرون آن اے لارج ایریا، یعنی ایک بڑا ایریا منتخب کیا جاتا ہے، چوز کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ پلانٹیشن کراپنگ کی جاتی ہے۔ کور لارج ٹریکٹس آف لینڈ، تو ایک زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں پھر دوہراؤں گا، سنگل کراپ از گرون آن اے لارج ایریا، کور لارج ٹریکٹس آف لینڈ یوزنگ کیپٹل انٹینسیو انپٹس، یعنی اس میں جب زمین زیادہ ہوگی اس میں پلانٹیشن بھی زیادہ ہوگی، تو اس میں جو کراپنگ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اور اس میں پیسہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو اگر ہم پلانٹیشن کراپنگ کی بات کریں گے تو اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ٹی آتی ہے، دوسرا ہے کافی، اسی طرح ربر، اسی طرح شوگر کین، اسی طرح ایک اور ہے بنانا، یعنی بنانا پلانٹ، کیونکہ ہم پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے یہاں بورڈ پر درج کی ہے، مثلا ٹی ہے، کافی ہے، ربر ہے، شوگر کین ہے، بنانا پلانٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے پلانٹیشن کراپنگ میں آتی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے یہ کہاں کہاں آتا ہے، سب سے پہلے اگر اسٹیٹوں کی بات کریں گے تو آسام سرفہرست ہے جہاں پلانٹیشن کراپنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح
کرناٹکا ہے، کرناٹکا میں بھی یہ پلانٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح نارتھ ایسٹ جو علاقے ہیں وہاں بھی یہ کراپنگ کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے پلانٹیشن کراپنگ کی. اب چونکہ ہمارا ملک ایک بہت بڑا ملک ہے، ہمارے پاس اویلیبل لینڈ بھی زیادہ ہے، تو ہمارے ملک میں یہ جو کراپنگ ہوتی ہے اس کے پیٹرنز الگ الگ ہیں. تو اب ہم بات کریں گے پیٹرنز آف کراپنگ، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کراپنگ پیٹرنز ان انڈیا. کراپنگ پیٹرنز ان انڈیا یعنی کون کون سے پیٹرنز انڈیا میں ہے. تو آج ہم اس کی بات کریں گے. تو یہاں اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، 3 کراپنگ پیٹرنز ان انڈیا. 3 کراپنگ پیٹرنز ان انڈیا یعنی اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے تو ہمارے ملک میں 3 کراپنگ پیٹرنز ہے. تو ان پیٹرنز میں سب سے پہلا پیٹرن جو ہے وہ ہے ربی کراپنگ. ربی کراپنگ. اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ ربی کس کو کہتے ہیں. ربی کراپنگ جو ہے، ربی کراپز آر گرون فرام اکتوبر ٹو ڈسمبر. اکتوبر ٹو ڈسمبر ان تینوں مہینوں میں، ان 3 ماہ میں جو کراپنگ کی جاتی ہے اس کو ربی کراپ کہتے ہیں. اینڈ ہارویسٹڈ ان اپریل ٹو جون. ہارویسٹڈ ان اپریل ٹو جون یعنی ربی کراپنگ جو ہے یہ اکتوبر ٹو دسمبر ان 3 ماہ میں اس بیج کو بویا جاتا ہے، اس کی کھیتی کی جاتی ہے. اور اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ اپریل سے لے کر جون تک. تو جتنے بھی کراپ ان ماہ میں پیدا کیے جاتے ہیں وہ ربی کراپنگ میں آتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے ربی کراپ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تو ربی کراپ میں سب سے پہلے ویٹ آتا ہے یعنی گندم، یہ ربی کراپ میں ہے. اسی طرح بارلے، یہ بھی ربی کراپ ہے. اسی طرح پیز، مٹر، یہ بھی ربی کراپ میں ہے. اسی طرح گرام، یہ بھی ربی کراپ ہے. اسی طرح مسٹارڈ، یہ بھی ربی کراپ ہے. تو یہ جو کراپنگ کی جاتی ہے یہ اکتوبر سے لے کر دسمبر تک کی جاتی ہے، اور اس کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ اپریل سے لے کر جون تک ہوتی ہے. تو اگر ہم بات کریں گے سٹیٹس کی، کن کن سٹیٹس میں یہ ربی کراپنگ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نارتھ ویسٹرن پارٹس آف پنجاب. نارتھ ویسٹرن پارٹس آف پنجاب، یہاں یہ ربی کراپنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہریانہ، یہاں بھی ربی کراپنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہماچل پردیش، یہاں بھی ربی کراپنگ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے اتراکھنڈ، یہاں بھی ربی کراپنگ ہوتی ہے. اسی طرح یو پی یعنی اتر پردیش، یہاں بھی ربی کراپنگ ہوتی ہے. اور یو ٹی آف JNK، یہاں بھی ربی کراپنگ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو فوڈ آئٹمز ہم گرون اپ کرتے ہیں یہ ویریز کرتے ہیں ریجن ٹو ریجن. کسی علاقے میں ایک چیز نکلتی ہے تو کسی دوسرے علاقے میں دوسری چیز نکلتی ہے. تو ربی کراپنگ میں جتنی بھی چیزیں ہم گرون اپ کرتے ہیں زمین سے، سوائل سے، تو ان میں
اسٹیٹس آتی ہیں نارتھ ویسٹرن پارٹس آف پنجاب، ہریانہ، یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش اینڈ یو ٹی آف JNK۔ تو یہ تھا سب سے پہلا پیٹرن کراپنگ کا، یعنی ربی کراپ۔ اب ہم دوسرے نمبر پر جو کراپنگ ہوتی ہے وہ ہے خریف کراپنگ۔ یہ دوسرا پیٹرن ہے۔ تو خریف کراپنگ میں grown with the onset of monsoon in different parts of country۔ تو خریف کراپ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مونسون پر۔ جن جن ریجنوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، رین فال ہوتا ہے، وہاں فصل بھی زیادہ اگتی ہے، اور جن جن علاقوں میں رین فال کم ہوتی ہے تو وہاں فصل کم نکلتی ہے، کراپنگ کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو خریف کراپ ہے گرون ود دا آنسیٹ آف مونسون in different parts of country, harvested in September October۔ ابھی جو آپ لوگوں نے ربی کراپنگ ہوئی ہے تو اپریل سے لے کر جون تک، تو جون سے آگے کا جو موسم ہوتا ہے وہ مونسون کہلاتا ہے۔ تو اس مونسون سیزن میں جو کراپنگ کی جاتی ہے ملک کے مختلف حصوں میں، تو اس کراپنگ کو خریف کراپنگ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں گے خریف کراپنگ میں کون کون سے کراپ آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے پیڈی آتا ہے، دوسرے نمبر پر میز یعنی مکی، تیسرے نمبر پر جوار، یہ سارے خریف کراپنگ میں آتے ہیں۔ اسی طرح باجرا یہ بھی اس میں آتا ہے، ٹار یہ بھی اس میں آتا ہے، مونگ دال ہے یہ بھی اس میں آتی ہے، ارد یہ بھی اس میں آتا ہے، کاٹن یہ بھی اس میں آتا ہے، جوٹ یہ بھی اس خریف کراپنگ میں آتا ہے۔ اسی طرح گراؤنڈ نٹ مونگ پھلی یہ بھی اس خریف کراپ میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فوڈ آئٹم ہے وہ ہے سویا بین۔ تو سویا بین بھی خریف کراپنگ میں آتا ہے۔ تو اس کا موسم جو ہے مونسون سیزن ہے، تو یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے مونسون پر۔ اب اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں گے تو سٹیٹس ہیں جہاں یہ خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آسام، اسی طرح ویسٹ بنگال، کوسٹل ریجنز آف اڑیسہ، کوسٹل ریجنز آف اڑیسہ، یہاں بھی یہ خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح آندھرا پردیش، یہاں بھی یہ کراپنگ ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں بھی خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح تامل ناڈو، یہاں بھی خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ کیرلا، یہاں بھی خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے مہاراشٹرا، یہاں بھی خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سٹیٹ ہے پنجاب، یہاں بھی خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹ ہے ہریانہ، یہاں بھی یہ خریف کراپنگ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ کون کون سی کراپ، کون کون سے فصل اس خریف کراپنگ میں آتے ہیں، اور اس کا سیزن جو ہے وہ مونسون سیزن ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مونسون پر۔ پیڈی ہے، میز ہے، جوار، باجرا، ٹر، مونگ، ارد، کاٹن، جوٹ، گراؤنڈ نٹ، سویا بین، یہ سارے کے سارے جو ہیں خریف کراپنگ میں آتے ہیں۔ تو سٹیٹ جو ہیں آسام، ویسٹ بنگال، کوسٹل ریجنز آف اڑیسہ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تامل ناڈو، کیرلا، مہاراشٹرا، پنجاب اور ہریانہ، یہ ایسی سٹیٹز ہیں جہاں یہ کراپنگ کی جاتی ہے۔ بس آج اتنا ہی۔